گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، صحابہ نے سکھائی ہے، صحابہ نے سکھائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بھلائی ہی بھلائی ہے، میرے سرکار کی باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ آج پوری دنیا میں کرونا کا عذاب چھاتا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے وہ ملک جن کو اپنی ٹیکنالوجی پر ناز تھا، اپنی صنعت پر ناز تھا، آج پریشان ہیں۔ امریکہ، اٹلی اور چائنا کے بڑے بڑے لوگ آ کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ کفار بھی اب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم بے بس ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر کیوں آ رہا ہے، اور پھر یہ ایک عذاب نہیں ہے، ابھی آگے کئی عذاب نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پورے ملک بند ہو رہے ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہو رہی ہے، بستیاں شہر بند ہو رہے ہیں، خورد و نوش کے مسائل پیدا ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے، اللہ نہ کرے۔ اور اس کے بعد جب کھانے پینے کو نہیں ہوگا تو پھر لوٹ مار کی فضا بنتی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کے اندر ایک رپورٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہاں اسلحہ خریدا جا رہا ہے، اور اسلحے کی ڈیلر کہہ رہے ہیں کہ اتنا اسلحے کی مانگ ہے کہ ہم پورا نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہاں ایسی فلمیں بنائی گئیں جس میں یہ بتایا گیا کہ وبا آتی ہے تو اس کے بعد قحط آ جاتا ہے، خورد و نوش کی صورت نہیں ہوتی تو لوٹ مار مچتی ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو اپنے بچاؤ کے لیے امریکہ کے تمام ریاستوں کے اندر اسلحہ خریدا جا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ ہم نے بے حساب نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کی زمین کو پوری دنیا میں نافرمانیوں سے بھر دیا گیا، گناہوں سے بھرا گیا، فحاشی سے بھرا گیا، ناشکری سے بھرا گیا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو اللہ کی فرما برداری سے بھر دیں۔ علماء کرام اٹھیں، اہل دین اٹھیں، دعوت کا کام سنبھالیں، ہر ایک کو شریعت کی دعوت دیں، مسلمانوں کو بھی دیں، غیر مسلموں کو بھی دیں۔ ہم داڑھی پگڑی کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، ہم انگریزوں کا لباس چھوڑنے والے بن جائیں، ہم ملک کو اور پوری دنیا کو فحاشی عریانی سے پاک کرنے والے بن جائیں۔ جہاں گانے باجے کی محفل ہو روکو اس کو، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان رہا، اور اس کے احسان اور توفیق سے اللہ تعالیٰ نے عمر بھر یہ توفیق دی، جہاں گانے بجے اس کو روکا، اگر گاڑی میں سفر کر رہا تھا لگایا اس کو روکا، چاہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا نہیں چلنے دیا۔ یہاں جب جنرل پرویز مشرف کا دبدبہ اور روب تھا، سامنے لال مسجد کے سامنے جنرل پرویز مشرف کا ایک پروگرام رکھا گیا، گانے لگا دیے گئے۔ میں نے ان کو کہا مت گانے لگاؤ، انہوں نے پھر لگائے، مسجد کے سپیکر پر تلاوت لگا دی۔ اب بڑا ہنگامہ ہوا،
لیکن میں نے کہا جب تک تم گانے بند نہیں کرو گے تلاوت بند نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اس کے نتیجے میں وہ امت کا فرعون صفت انسان آ نہیں سکا اور گانے بھی بند ہوئے۔ آج ہم کوشش کریں کہ ہر مسجد کو مدرسہ بنا دیں۔ یہ مدارس بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب سے مدرسے بند ہوئے کورونا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ تقریباً کئی ہفتوں میں 25-30 تک اوسط گئی تھی، اب وہ تعداد تیزی سے بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ تو مدرسے بند کرنا حل نہیں ہے، ہر مسجد کو مدرسہ بنا دو۔ الحمدللہ میرا ترتیب ہے کہ میں یہاں آج کل یہ کر رہا ہوں کہ تہجد میں یا فجر کی اذان دینے کے بعد قاری عبدالباسط کی تلاوت لگا دیتا ہوں اور پورے علاقے میں تاکہ تلاوت جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو۔ تو ہر مسجد کو مدرسہ بناؤ، ہر مسجد میں مدرسہ ہو، آہوزاری ہو، نظام صلاۃ کو قائم کریں اور شریعت کے مطابق ہر مسجد میں فیصلے کریں، گانے باجوں پر سختی کر کے ان کو بند کریں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے گانے باجے۔ میں نے جو آیت پڑھی سورۃ النور کی آیت ہے، 18واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 19، آیت نمبر 19 فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فرمایا وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کو پھیلائیں ایمان والوں میں۔ آج امریکہ، چائنا اور پوری دنیا کا کفر اور ان کے ایجنٹ جو 50 اسلامی ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایجنٹ غلام ہیں، ان کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پاکستان کو فحاشی سے بھرا، بنگلہ دیش کو فحاشی سے بھرا، کویت اور قطر اور دوحہ کو فحاشی سے بھرا، سعودی عرب کو فحاشی سے بھرا، بے حیائی کی چیزیں نیٹ پر عام کی، فیس بک پر عام کی، یوٹیوب پر عام کی، چینلوں پر عام کی، عورت مردوں کو بٹھائے ساتھ ساتھ مسکراہٹوں کے تبادلے کرائے۔ اور اس کا عذاب ہے کہ آج بچیوں کی عصمت دریاں ہو رہے، اجتماعی عصمت دریاں۔ جب آپ فحاشی کو، جنسی انارکی کو پھیلاؤ گے تو جنسی انارکی کا اس کی زد میں کون آئے گا؟ آپ ہی کہ ہماری بچیاں آئیں گی۔ آج بچوں کے ساتھ لواطت ہو رہی ہے، آج بچیوں کی اجتماعی عصمت دری ہو رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو پوری قوم کے سامنے کوڑے لگانے چاہیے، ان میڈیا کے لوگوں کو کوڑے لگانے چاہیے، ان یوٹیوب چلانے والوں اور فیس بک کو چلانے والوں کو کوڑے لگانے چاہیے۔ جرم اس کا بھی ہے جس بچے نے زیادتی کی ہے، لیکن اس سے بڑا جرم اس کا ہے جو فحاشی پھیلاتے ہیں، جو جنسی انارکی پھیلاتے ہیں، جو جنسی جو ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ وہ مجرم نہیں ہے؟ ہمارے بڑے وزارت اطلاعات والے جو فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سنو، فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں فحاشی کو پھیلائیں ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخرت میں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کے ضابطے اٹل ہیں، لا ریب ہیں، لا شک ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے قیامت تک کے لیے ہیں۔ یہ قرآن مجید جیسے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز لا ریب ہے، لا شک ہے، پرفیکٹ ہے، اس کا سورج لا ریب لا شک پرفیکٹ ہے، اس کے چاند کا نظام لا ریب ہے، اس کے دلوں کا نظام لا ریب لا شک ہے، اس کی آنکھوں کا سسٹم لا ریب لا شک ہے، اس کے پھلوں پھولوں کا سسٹم لا ریب لا شک ہے۔ قرآن کے ضابطے بھی لا ریب لا شک ہیں، حدیث کے ضابطے اور اصول بھی لا ریب اور لا شک ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ نے کبھی سنا کسی اللہ والے نے خودکشی کی ہو؟ داڑھی پگڑی والے نیک بزرگ نے خودکشی کر لی ہو؟ کسی مجاہد نے عقوبت خانوں میں جا کر سزائیں سہ کر، تکلیفیں سہ کر خودکشی کی ہو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے یہ فلمی ایکٹر، یہ فلمی دنیا کے لوگ یہی خودکشیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہی نوجوان ڈپریشن کے شکار ہیں، انزائٹی کے شکار ہیں، زیادہ تر جو فلمیں دیکھتے ہیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں،
आंखों का ज़िना करते हैं, कानों का ज़िना करते हैं, जुबान का ज़िना करते हैं, वही लोग एंजाइटी के शिकार हैं ज़्यादातर। वैसे भी मर्ज आता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादा बात कर रहा हूँ जो तहज्जुद गुजार हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो आमाल सालिहा करते हैं, जो सिफात हमीदा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह की राहों में जिहाद करते हैं और बेहयाई फहाशी के खिलाफ जिहाद करते हैं, तागूती निज़ामों के खिलाफ जिहाद करते हैं, उनको एंजाइटी नहीं होती, बड़ी तबीयत खुश होती है। यहाँ जितने दिन मुहासरा रहा, अल्लाह की कसम तबीयत ज़्यादा खुश थी, अब इतनी खुश नहीं है। मस्जिद में बैठा हूँ, कसम खा कर कह रहा हूँ, तबीयत में एक सुरूर था, एक लज्जत थी, एक इंबिसात था, इससे कि उस खालिक कायनात के लिए जिसने सारा जहां बनाया, जिसने सारी खुशियां बनाई, जिसने सारी लज्जतें बनाई, जिसने सारी बहारें बनाई, उसके दीन के लिए खड़ा होना इससे बड़ी सआदत है ही नहीं। जरा खड़ा होके तो देखो, इसमें जो लज्जत है, अल्लाह की राहों में खड़े होने में जो लज्जत है, अल्लाह की राहों में मार खाने में जो लज्जत है, अल्लाह की राहों में तकलीफ उठाने में जो लज्जत है, अल्लाह की कसम दुनिया वालों के पास नहीं है। आके देखो, डट कर देखो। आज हम हुक्मरानों की बातों में आ रहे हैं, उलमा का एक तबका भी अफसोस और दुख का मकाम ये आ रहा है, मदारिस बंद कर दो, और आर्डर यह है जोहर से पहले सारे मदरसे बंद करने, जोहर से पहले। अरे हम तो कहते हैं पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हर मस्जिद में मदरसा बनाओ, हर मस्जिद में मदरसा बनाओ, निज़ाम सलात कायम हो, लाजिम कर दिया जाए कि हर एक नमाज पढ़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम पर परेशानी आती, वो मस्जिदों की तरफ आते थे। अरे किस हद तक कोरोना को कंट्रोल करोगे? शहर बंद कर दो, अच्छा जी शहर बंद हो गए, और मवासलात बंद कर दो, तो कुछ अरसे के बाद खाने पीने क्या बनेगा? ये जो सामान आ रहा जा रहा है, लोग मजदूरी कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? ये वो लोग हैं जो कुरान और सुन्नत की तालीम से आ रही हैं, इनको नजर करते हैं बाहर वालों पर, अमेरिका, बरतानिया और चाइना क्या कर रहा है, उनके पास इसका हल नहीं है। आओ, इसका हल अल्लाह के दीन में है, इसका हल कुरान और सुन्नत के निफाज में है। तो अल्लाह की शरीयत को नाफिज करना होगा। इस जमीन को बेहयाई से भरा गया, फहाशी से भरा गया, उरियानी से भरा गया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारों का तस्वुर हो सकता था? आज से पहले 50 साल पहले कोई दुनिया में कभी तारीख में उठा कर देखा कि मुसलमान नारे लगाएंगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुसलमान नारे लगाएंगे निकाह खत्म करो? कभी तस्वुर आया? यह हमारे हुक्मरान भी मुजरिम है। जुर्रत कैसे हुई इन बेहया औरतों को कि आई अल्लाह की जमीन पर, तुम्हारी वजह से भी ये कोरोना बढ़ रहा है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाओगे जमीन पर और फहाशी फैलाओगे और कहोगे निकाह को खत्म किया जाए, हम जिसके साथ चाहें ताल्लुक कायम करें, यानी अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है। अभी तो एक अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब भेजा सिर्फ कोरोना का, अभी इसके बाद और अजाब इंतजार कर रहे हैं। खाना जंगियों के अजाब आने का खतरा है, कहत के अजाब आने का खतरा है, लड़ाइयों के अजाब आने का खतरा है। इससे वाहिद हल है, आओ अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह से रिश्ता जोड़ दो और खालिक कायनात, अजमतों वाले रब, शान वाले रब, किबरियाई वाले रब, रफ़तों वाले रब से रिश्ता जोड़ना, इस कुरान मजीद से ताल्लुक जोड़ो। सोचो हम कुरान मजीद कितना पढ़ते हैं रोजाना, और कुरान मजीद के तिलावत के दौरान देखा करो कितना फीसद कुरान हमें समझ आ रहा है, कितने फीसद हमें कुरान समझ आता है। बड़े बड़े अफसरों और जर्नलों को भी देखो, पुलिस के अफसरों को देखो, कुरान मजीद का तर्जमा नहीं आता। कुरान मजीद का तर्जमा क्यों नहीं आता? मैं तो कहता हूं ऐसा कानून होना चाहिए, जिसको कुरान मजीद का तर्जमा नहीं आता वो अफसर लग ही नहीं सकता, उसकी तरक्की हो ही नहीं सकती। जो बेहयाई फहाशी उरियानी में इंतहा पर हो, उसकी तरक्कियां हो रही है? नहीं, इंशाअल्लाह ये वक्त आ रहा है। ये कोरोना, ये अल्लाह का अजाब है, ये पूरी दुनिया के बातिल निजामों के टुकड़े टुकड़े कर देगा, बातिल ताकतों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अल्लाह की जमीन को अल्लाह की नाफरमानियों से भरा गया, फहाशी और यानी से भरा गया। और एक और वजह कि जिहाद से पहलू तही की गई। उलमाए किराम की तादाद कम नहीं है पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान में। कश्मीर में 12-13 महीनों से जुल्म हो रहा था, खामोशी इख्तियार की। अपने को बचाओ,
اپنے کو بچاؤ. اللہ نے کہا اب بچا کر دکھاؤ. اب ایران کے اندر بڑے بڑے ان کے آیت اللہ ہیں کہہ رہے تھے کہ مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین مشکل کشا ہے. کرے نا مشکل کشائی. مشکل کشا ایک اللہ. مشکل کشا کون ہے؟ شفا دینے والا کون؟ پریشانیاں دور کرنے والی ذات کون؟ اللہ تبارک و تعالی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے ہم قائل ہیں. میرے جیسے کروڑوں عبدالعزیز حضرت علی کی پاؤں کی خاک نہیں ہو سکتے. میرے جیسے کروڑوں عبدالعزیز حضرت حسین کی رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی خاک نہیں ہو سکتے. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دیگر اکابر کی پاؤں کی خاک نہیں ہو سکتے. لیکن مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. انبیاء علیہ السلام بھی مشکل کشا نہیں ہے. وہ پریشانیوں میں کس کے پاس رجوع کرتے تھے؟ اللہ. آج تو کیا ہے، فیس بک کھولو، فلاں بنگالی بابا جو چاہو پورا ہوگا. یعنی خدا بن گیا ہے. بند کیا جائے ان کو. فلاں مسیحی، اس کے پاس جو آؤ سارے مسئلے حل ہوں گے. سارا دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان بنگالی بابوں کو اور مسیحی بابوں کو. فیس بک کھولو، آپ آئیں، آپ کی ہر چیز پوری ہوگی. ہر چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ نہیں کیا میں پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں جن کو اپنی مرضی ہے پورا کرتے ہیں. باقی جنت میں کہا ہے میں پورا کروں گا. یہاں نہیں وعدے کیے. یہاں ہر خواہش پورے نہیں ہوتی. کتنے اللہ کے نیک بندے اولاد نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. اولاد اللہ کے نیک بندوں کو نہیں ملتی. امتحان ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے ان پر عنایتیں کی تھیں اور بڑا علم تھا، تقوی تھا، طہارت تھا. اولاد نہیں ہوئی. کتنے انبیاء علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولادیں نہیں مل رہی. اولاد کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہے بانجھ کر دے اولاد اللہ دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے دے اور جس کو چاہے دونوں دے دے اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. اس کے ہاتھ میں ہے. شفا اس کے ہاتھ میں. نفع نقصان کا مالک وہ ہے. انبیاء علیہ السلام بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یہاں تو درباریں بنی ہوئی ہیں. یہ داتا دربار ہے، یہ جنتی دروازہ ہے. سب جھوٹ ہے، فریب ہے، باطل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جنتی دروازے سے جنتی دروازہ ہے. جنت کا دروازہ یہ قرآن ہے. جنت کا دروازہ حدیث ہے. اس قرآن سے رشتہ جوڑو. 200 صفات حمیدہ پر عمل کرو. یہ بڑی پیاری کتاب آئی ہے، نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم. اس کی پہلی جلد کا مطالعہ کرو. اس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن و سنت کے اندر 200 صفات حمیدہ ہیں. 200 صفات 12 جلدوں میں ہیں. 200 صفات حمیدہ جنت کا راستہ ہے. 150 صفات مذمومہ سے بچنا جنت کا راستہ ہے. آسان راستے تلاش کیے جاتے ہیں کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بتایا، صحابہ کرام نے یہ راستہ بتایا. جنت کا دروازہ ماں کی خدمت ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے. اعمال صالحہ سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. جہاد کے ذریعے سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جس سے ہم نے پہلو تہی کی ہے. پاکستان میں علماء کم ہیں، اہل دین کم ہیں نہیں. ہندوستان میں کم ہیں نہیں. بنگلہ دیش میں کم ہیں نہیں. لیکن جہاد سے پہلو تہی کی ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. فرمایا جب میری راہوں میں نہیں نکلو گے میں عذاب علیم دوں گا. یہ عذاب علیم آ چکا ہے. کہاں بھاگیں گے؟ حکومت نے کہا مدرسے بند کرو. سب نے کہا جی مدرسے بند کرنا حل نہیں ہے، مدرسے کھولے جائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، ہم تو کچھ بھی نہیں، مچھر مکھی بھی نہیں ہے. لیکن اس کی عنایت، شہداء کی برکت، حضرت مولانا محمد عبداللہ غازی شہید کے خون کی برکت کہ وہ شہید ہوئے اس لال مسجد کی سرزمین پر. اور شہداء لال مسجد کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوصلے دیے اور ایک اچھے فیصلے کی توفیق دی. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے کہا جامعہ حفصہ ہم بند نہیں کریں گے. محاصرہ ہوا، بند نہیں کیا اور اب بھی بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ جتنی استطاعت ہے. ہم کمزور ہیں، مچھر مکھی ہیں. اس ذات گرامی پر بھروسہ ہے. مدرسے بند کرنا اس کا حل ہے؟ نہیں. قرآن کی تلاوت بند کرنا اس کا حل ہے؟ نہیں. قرآن کی تلاوت تو ہر مسجد میں لازم کر دی جائے. ویسے بھی فارغ ہیں سارے دفتروں والے، دفتر بند ہو رہے ہیں. ان سب سے کہا جائے جتنے دفتر بند ہو رہے ہیں سب آئیں اور آ کر تلاوت کریں. کسی کے پاس کرونا کا علاج نہیں ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں.
کرونا کا علاج قرآن کے اندر ہے، سنت کے اندر ہے۔ کرونا کا علاج کائنات کے خالق اور مالک کے پاس ہے۔ انسان بن جائیں ہم، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائیں، اللہ کی زمین کو اللہ کی فرما برداریوں سے بھریں۔ یہ وقت اچھا ہے، کفار پریشان ہے، انہیں ہم دعوت دیں۔ افسوس ہے عرب ممالک پر جنہوں نے مسجدیں بند کر دی، غلط فیصلہ ہے، ناجائز اور حرام فیصلہ کیا ہے عرب ریاستوں نے، جزیرہ عرب کے لوگوں نے، کہ مساجد بند کی جائیں گی، مساجد کھولی جائیں، مسجدوں کو بھرا جائے، بے حیائی کو بند کیا جائے، فحاشی کے اڈے بند کیے جائیں، بدکاری کے اڈے بند کیے جائیں، زنا کے اڈے بند کیے جائیں، شراب کے اڈے بند کیے جائیں، جوئے کے اڈے بند کیے جائیں، پاکستان سے سود کا خاتمہ کیا جائے، پوری دنیا کی عدالتوں سے انگریز کے نظام کا خاتمہ کیا جائے، اللہ کی زمین کو اللہ کے نظام دیا جائے، ورنہ یہ عذاب دنیا کو ہلا دے گا۔ اللہ کے پاس ایسے ایک نہیں، بے حساب ہیں۔ یاد نہیں ابابیل آئی تھی؟ ابابیل تو چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں، وہ عذاب آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھیوں کے لشکر کو کیا کیا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کھایا ہوا ایسے جیسے کسی گھاس کو کھا کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ابابیل بھیجے تھے۔ ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے نا کہ ہماری ٹیکنالوجی، چائنا یہاں پہنچ گیا۔ مولوی صاحب آپ کہاں کی باتیں کر رہے؟ 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے، چائنا کو دیکھے کہاں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چائنا کی ٹیکنالوجی کے پرخچے اڑا دیے، اور چیز کیا بھیجی جو نظر بھی نہیں آتی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو ابابیل بھی بھیج سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تو اور چیزیں بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے کیا، اللہ رب العزت نے وہ چیز بھیجی جو نظر نہیں آتی، نظر بھی نہیں آ رہی۔ امریکہ کی فوج ہل رہی ہے، برطانیہ کی فوجیں ہل رہی ہیں، ہندوستان کی فوجیں ہل رہی ہیں، پاکستان کی فوج لرز رہی ہے، پوری دنیا کی طاقتیں لرز رہی ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، جامع حفصہ لال مسجد والوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، اللہ کی زمین پر داڑھی پگڑی والوں کو عقوبت کا نشانوں میں، عقوبت خانوں میں ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہو۔ انشاءاللہ اللہ سے جڑ جاؤ، نہیں تو عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ اب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ کر رہے گا، اللہ کے زمین پر آقا کے وہ فرمان پورا ہوگا۔ ہر کچے پکے گھر سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آئے گی، یہودیت ختم ہوگی، عیسائیت ختم ہوگی، ہندوازم ختم ہوگا، پوری دنیا کے اندر سے یہودیت کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، ہندوازم کا خاتمہ ہو جائے گا، الحاد کا خاتمہ ہو جائے گا، باطل نظام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ وقت آ رہا ہے رب کریم کی زمین پر صرف رب کا نظام چلے گا۔ ہر کچے پکے گھر سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آئے گی، یہ مندر ختم ہوں گے، یہ گردوارے ختم ہوں گے، یہ دنیا کے سارے معبد خانے ختم ہوں گے۔ اگر زمین پر ہوں گی تو ایک اللہ کی مساجد ہوں گی اور مدارس ہوں گے، یہ سب عنقریب ختم ہونے والا ہے، یہ سارا سسٹم ٹوٹے گا۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو مچھر مکھی بھی نہیں ہیں، ہم تو بیکار ہیں، ہم ساری دنیا والے اللہ کی عظمتوں کے سامنے ساری دنیا ایک مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی عظمت والے، جس نے بلینوں بلینوں کھرب کہکشائیں اپنے ارادے سے بنا دیں، جس نے اس زمین کو اور اس زمین کے ساتھ جو ستارے سیارے ہیں، اربوں ستارے سیاروں کا نظام بنا کر کل فی فلک یسبحون کا نظام بنا دیا۔ کوئی 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے، کوئی 6,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے، اور ایسا سسٹم ہے کہ ان میں ذرہ برابر بال برابر یہ سیارے ستارے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، 1 ملی میٹر دائیں بائیں اس سفر میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ سارا سسٹم کس کا ہے؟ امریکہ کا، جرمن کا، جاپان کا، فرانس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ایسے عظیم رب سے رشتہ جوڑ لو، تعلق جوڑ لو، ایسے شان والے رب کے دین کے داعی بن جاؤ، مجاہد بن جاؤ۔ حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کفار کو کیسے دعوت دیتے تھے، کیسی تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ آج ہم نماز کے لیے ہمارے ایمان علماء بنوری ٹون کے فضلاء کا حال یہ بن چکا ہے، بعض سارے نہیں، نماز کے لیے دوسرے کو نہیں کہتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے بنوری ٹون کے کئی فضلاء، اس سے کہ فضائل نماز کے نہیں پڑھائے جاتے،
सब क़ील क़ुलना पर ज़्यादा जोर है। मैंने उलमा से कहा अपने जामे हफ्सा में, फलां को सुबह की नमाज के लिए उठाओ, कहते मैं नहीं उठा सकता, वो मुझसे लड़ेगा, वो मुझसे लड़ेगा। अरे इतना ईमान कमज़ोर हो गया हम उलमा का, हम दूसरे को नमाज के लिए नहीं जगा सकते। हम तो वो थे जो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो छा गए थे, इस्लामी निज़ाम नाफिज कर रहे थे। अगर हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि हम अपनी बीवी को पर्दे के लिए नहीं कह सकते, हम अपनी बहनों को पर्दे के लिए नहीं कह सकते, हम दूसरे को सुन्नत के मुताबिक लिबास के लिए नहीं कह सकते, दाढ़ी पगड़ी के लिए नहीं कह सकते, उसको बेहयाई फहाशी उजाने के लिए नहीं कह सकते, तो फिर अल्लाह का अजाब का इंतज़ार करो, अल्लाह का अजाब आएगा। इतना ईमान कमज़ोर हो गया, इतनी जान बचा रहे, ये जान इतनी प्यारी हो गई। अल्लाह का दीन प्यारा नहीं है, बीवी प्यारी है, बीवी के लिए सारे मुजाहिद हैं, बीवी के लिए लड़ना पड़े मरना पड़े, कितने लोग लड़ने मरने को तैयार हैं, अपनी जायदाद के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी दुकान के लिए, बल्कि अपनी इज्जत के लिए। मुझे ये लफ्ज़ क्यों कहा, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे ये लफ्ज़ कहा, लड़ने को तैयार हैं। अल्लाह के दीन के लिए लड़ने को तैयार नहीं। उस रब के लिए जिसने सारा जहां बनाया, उस रब करीम के लिए जिसने खरब नेमतें दी, ये धड़कता दिल किसने बनाया, ये सांस लेने वाले फेफड़े किसने बनाए, ये गुर्दों की अजीम नेमत किसने बनाई, ये आंखों की अजीम नेमत जो लाखों करोड़ों नेमतों का जरिया बनती है किसने बनाई, ये कानों की अजीम नेमत किसने दी जिससे हम अपने प्यारे बच्चों की तोतली जुबान में बातें सुनकर खुश होते हैं, बीवी की शौहर की आवाज़ सुनते तबीयत खुश होती है, मासूम बच्चों की आवाज़ें सुन सुनकर इन कानों से सुनते खुश होते हैं, इन आंखों से मासूम बच्चों को देखकर खुश होते हैं। ये अमेरिका, जर्मन, जापान, फ्रांस ने तैयार किए हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैयार किए हैं। लेकिन उसके दीन के लिए खड़े होने वालों की तादाद कम हो गई। अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़े होने वाले बहुत, अपनी जायदाद के लिए खड़े होने वाले बहुत, अपनी इज्जत के लिए यहाँ तक नौबत पहुँची। चंद साल पहले एक भैंसा पेज के नाम से एक पेज मुल्हिद लोग खोलते हैं, अल्लाह ताला के नऊज़ुबिल्लाह कार्टून, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून, सहाबा किराम के गंदे कार्टून, अज़वाज मुतहहरात के गंदे कार्टून। पूरे मुल्क के उलमा से मैंने अपील की, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकी, इसके खिलाफ खड़े हो। नहीं, हम नहीं खड़े, ये एजेंसियाँ कर रहे हैं, एजेंसियाँ उठा कर ले जाएंगी। अरे तुम्हारे कायद को कुछ कह दे तो नीचे कमेंट्स पर कमेंट्स आते हैं कि हमारे कायद को ये लफ्ज़ क्यों कहा गया, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये कायद, आज के कायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के खाक भी नहीं हो सकते। हम सारी दुनिया के इंसान मिलकर, कायदीन मिलकर आका इनामदार के पाँव की खाक और सहाबा इकराम के पाँव के खाक नहीं हो सकते। कायदीन तो इतने बढ़ गए, उनके लिए लड़ने मरने को तैयार है। हमारे कायद को कोई कुछ कहेगा हम नहीं छोड़ेंगे। अरे जो सारी दुनिया के कायद मिलकर जिसके पाँव की खाक भी नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कार्टून बनाए गए और फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर आ गए। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला के कार्टून बनाए गए, खामोशी इख्तियार की गई। यहाँ तक मामला पहुँचना था, अफसोस और दुख का मकाम है। बहरहाल अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैंने उनका मुकाबला किया, वो पेज बंद हुए, पूरी दुनिया से वो आवाज़ बंद कर दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे हम सबको दीन के लिए उठना होगा, शरीयत के निफाज के लिए उठना होगा, कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए उठना होगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।